اب اس کیا ہوگا، اس انداز میں، اس اسلوب کے اندر قیامت مضمر ہے. کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، اس دن کے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو، ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا. یہ وفا یوفی، اوفا یوفی، وفا یفی، یہ جو ہے جس کا ان الفاظ کا جو ہے بڑا غلط استعمال کیا ہے قادیانیوں نے، کہ ہم وفات کے ایک ہی معنی جانتے ہیں، کسی آدمی کا مر جانا. لیکن یہ کہ عربی زبان میں اور اردو میں بھی وعدہ وفا کرنا، اب اس میں موت کا سوال تو نہیں ہے، پورا کرنا ہے، وعدہ پورا کرنا، وعدہ وفا کیا. تو اس میں جو ہے وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا یا توفی، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. استوفا یا استوفی، جو مختلف ابواب سے جب یہ مادہ آتا ہے اور اس کے مصدر بنتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. وفا یوفی کسی کو پورا پورا دے دینا، توفا یا توفا پورا پورا لے لینا. اب یہ دینا کہاں دینا کہاں لینا. وفا یوفی، اوفا یوفی کے معنی بھی وہی ہے، پورا پورا دینا. اور وفا یوفی میں اور تاکید ہے، بھرپور طریقے پر اس کا رتی رتی ماشا ماشا حساب بے باک کرنا، پورا پورا دے دینا. یہ ہے وفا یوفی. اور توفا یا توفا، پورا پورا لے لینا، چھوڑنا نہیں کچھ بھی، جو بھی ہے حق ہے وہ پورا لے لینا. تو یہاں ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان نے جو کچھ کمایا ہوگا پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مقامات دعا کے جو ہیں، اور جس طرح سے تلقین آ رہی ہے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے رکوع میں بھی تھی، اس کے بعد پھر آئی، اب پھر تیسری مرتبہ یہ انداز ہے. قل اللہم مالک الملک، اس میں جو ایک تفویض الامر الی اللہ کی کیفیت آتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کی ایک تدبیر ہے. اس میں جو تھوڑا سا انسان کو اپنی کم فہمی کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ بھی دیکھیے وہ جو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک. ایک طرف یہ بات ہے کہ پتہ تک نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. دوسری طرف یہ کہ ہم مختار ہیں، ہمیں اختیار ہے، ہمیں چوائس دیا گیا ہے، اسی لیے ہم اللہ کے ہاں مکلف ہیں، جواب دہ ہیں، مسئول ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں. اب یہ دونوں انتہا ہیں، جبر اور قدر. اگر اللہ ہر شے پر غالب ہے، محیط ہے، کوئی شے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی، تو گویا کہ ایک طرح کا جبر کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے. اور یہ کہ ہم مختار ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے ناشکرے بن جائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. اب ہمارا اختیار ہے. تو جبر و قدر کی پوری بحث اس میں بھی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کی وہ عظمت اتنی ہے، وہ اپنی تدبیر امر کر رہا ہے، لیکن اس کے نیچے تمہارا جو ہے معاملہ، آٹونومی تمہاری بھی موجود ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہو، لیکن اللہ اس کو اپنی جو بڑی اسکیم ہے اس کے اندر ایسا فٹ کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اس کے حکم سے ہوا ہے، یہ اس کی مشیت کے تحت ہوا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت پوری ہو گئی ہے. اگرچہ وہ کام آپ نے کیا ہے، آپ کا اپنا ارادہ تھا، چوائس آپ کا تھا، جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، چاہے آپ کو بدلہ ملے گا اور چاہے آپ کو سزا ملے گی، اس لیے کہ اس کے لیے ارادہ آپ کا تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے فٹ کر لیتا ہے اپنی وہ جو بالا تر ایک سکیم ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ جو تدبیر امر ہو رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف، اس پوری کائناتی کاسمولوجیکل جو یہ کنگڈم ہے اللہ کی، دائی کنگڈم کم، اس میں جو بھی ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں تدبیر خداوندی میں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں جو ہے وہ اندھے کنویں میں جھونک دیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ مر جائے گا یا کوئی لے جائے گا اٹھا کر، تو کہیں بس ہماری سر سے یہ مصیبت ٹل جائے گی. اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا، مصر پہنچا دیا، ایک بڑے اونچے محل میں پہنچا دیا، پھر یہ کہ وہاں کے ایک بہت بڑے منصب پر پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہے، کرنے والوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے مسئول ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر میں وہی شے فٹ بیٹھ گئی ہے، اور اس نے جو اس میں اپنا جو بھی اس کا ارادہ تھا اس نے پورا کر لیا. یہ کیفیت جو ہے ان دو آیات کے اندر جو ہے اصل اس کا ایسنس ہے. قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ
جو تمام ملک کا مالک ہے، کائنات ارضی و سماوی کل کی کل اس کا مالک تو ہے۔ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، اور مالک اور ملک عربی زبان کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے۔ ملک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اسی لیے میم لام کاف لکھیں گے سورہ فاتحہ جب بھی آپ لکھیں گے تو تیسری آیت جو مالک یوم الدین لکھیں گے، میم الف لام کاف نہیں لکھیں گے، وہ غلط ہو جائے گا۔ میم کھڑا زبر لام کاف، لکھنے میں میم اور لام اور کاف آئے گا، پڑھنے میں اگر کھڑا زبر ہے تو مالک ہو گیا، اور اگر پڑا زبر ہے تو ملک ہو گیا۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے حکومت جس کو چاہے، تیرا اختیار ہوتا ہے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے دنیا میں کھیل ہو رہا ہے، لوگ محنت کر رہے ہیں، شہزادے لڑ رہے ہیں، اورنگزیب کی جنگ ہو رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ سب اپنے اپنا جو ہے داؤ لگا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے اس روب عمل آ جائے گا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے تو حکومت چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے اسے کمزور اور ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر۔ اب اس ٹکڑے میں البتہ ضرور ہے، اب اس طرح کے ٹکڑے جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایسے روانی میں آ جاتے ہیں کہ عام قاری پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے، لیکن جو ہے کوئی شخص جو گہرائی میں غور کرتا ہے وہ آ کے رک جائے گا۔ بیدک الخیر، کیا مطلب اس کا؟ ایک مرتبہ تو یہ کہ کل کا کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کو مانگنا ہو خیر اللہ سے مانگے، کل خیر اس کے ہاتھ میں ہے، تو دعا اس سے کرو گے، کسی اور سے نہیں کرو گے۔ لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے، چاہے بظاہر وہ ہمیں شر نظر آئے۔ میرا حادثہ ہو گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، میرے لیے شر ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے کون سی بڑی مصیبت سے مجھے بچایا ہے اس حادثے کی وجہ سے۔ وہ جو معاملہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ وہ بیچارے غریب جو کام کرتے تھے اور اپنی کشتی میں سواریاں ادھر سے ادھر لے گئے، 2 پیسے فی پھیرا کرایہ لے رہے تھے، اپنی روزی کما رہے تھے، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خضر نے ان کی ایک تختہ توڑ دیا، اور وہ رو رہے ہوں گے ہمارا تو واحد ذریعہ یہ ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھو یہ ٹوٹ گئی بیچاری، اب کتنے دن ہمیں لگ جائیں گے، مرمت کرانی پڑے گی۔ اتنے دن کی روزی تو گئی نا، ڈوبی نہیں، بچ گئی، لیکن یہ کہ بہرحال اتنے دن کی روزی تو گئی۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ در حقیقت یہ پوری کشتی جا رہی تھی آگے، ایک بادشاہ تھا جو غصب کر رہا تھا، ہر صحیح کشتی کو وہ ضبط کر رہا تھا، وہ بچ گئی کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی، جانے دو اس کو، پوری کشتی بچ گئی بھائی تمہارے لیے، تو یہ تمہارے لیے خیر تھا کہ شر؟ بچہ مر گیا، اب رو رہے ہوں گے والدین، فرض کیجیے اکلوتا ہی بچہ تھا، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ بچہ اگر جوان ہوتا، اس کے جینز جو ہے اس میں بڑی شرارت تھی، سرکشی تھی، یہ بڑا ہوتا تو تمہارے لیے سہارے روح بن جاتا۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو واپس لے لیا جائے، تمہیں بچایا ہے اس کے ظلم سے، اس کی طرف سے جو تمہارے اوپر آنے والی تھی سختیاں، اس سے تمہیں بچا لیا ہے، تم رو رہے ہو اس لیے کہ تمہیں تو معلوم نہیں ہے، تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو در حالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی شے کو تم محبوب رکھو، پسند کرو، در حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو حقیقت کے اعتبار سے۔ تو یہاں در حقیقت بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کہ ہر چے ساقی ماریخت عین الطاف است، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے، جو بھی ڈال دے۔ بظاہر میرے لیے ناخوشگوار بات اس وقت ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے، طبعی اعتبار سے، جبلی اعتبار سے میں اس کو پسند نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوفت ہو رہی ہے، میری ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ پوری جان بچی ہے اس ہڈی کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اس اعتبار سے اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ ہم بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں تو فوری طور پر نقد نقصان اور نقد نفع جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ دور کی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، شارٹ سائٹڈ ہیں۔ اللہ کا معاملہ جو ہے اسی لیے فرمایا کہ تمہارے 1000 برس تو ہے، اس کا تو ایک دن بنتا ہے، اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ تو 1000 سال کی ہوتی ہے۔ تم اپنے دنوں کے حساب سے جو ہے کہ وہ گنتی کرتے ہو، اپنی گنتی کر رہے ہو، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ
دانہ دانہ شمار کرتا ہوں، یہ رات اور دن کے 2 دانے جو تسبیح کے اندر جو ہے